18ویں پارے کا آغاز ہے اور سورہ مومنون کا بھی آغاز ہے۔ سورہ مومنون مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 23 ہے، 23، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 74، 74۔ اس میں 118 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ 1840 کلمات ہیں اور 4802 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، یعنی قرآن پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تمہیں نظر آئیں گے کہ آپ کے اخلاق اور قرآن کی تعلیمات دونوں یکساں ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کیا تم نے سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت نہیں کی؟ یہ حضور کے اخلاق ہیں۔ قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ یعنی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور نماز میں ان کے تمام اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ نماز میں خشوع یہ ہے کہ نماز میں دل لگا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو۔ اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب فرمائے، اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے، اور گوشہ چشم سے آنکھ کے کنارے سے بھی کسی طرف نہ دیکھے، اور کوئی عبث فضول کام نہ کرے۔ بعض لوگ نماز میں اپنے کپڑوں سے بالوں سے کھیلتے ہیں، تو خشوع کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ایسے کام نہ کرے، اور عبث کام کرنا نماز میں مکروہ بھی ہے۔ اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے نہ ہوں، اور انگلیاں نہ چٹخائے، اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ اللہ ہمیں نماز میں خشوع عطا فرمائے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، اعضاء ساکن ہو، دل نماز میں لگا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، ایسے مومنین کامیاب ہیں۔ لہو باطل سے اجتناب وہ کرتے ہیں، ہر حرام کام سے، ہر گناہ کے کام سے اور ہر فضول کام سے وہ دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، یعنی اس کے پابند ہیں اور ہمیشہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں، او ما ملکت ایمانہم، یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں۔ فإنہم غیر ملومین، کہ ان پر کوئی ملامت نہیں، یعنی اپنی بیویوں اور شرعی باندیوں کے ساتھ جائز طریقے پر قربت کرنے میں کوئی ملامت نہیں۔
فمن ابتغى وراء ذلك، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے، فاولئک هم العادون، وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی یہی لوگ ہیں جو حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرتے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھ سے قضائے شہوت کرنا حرام ہے، ہاتھ سے شہوت کو پورا کرنا حرام ہے۔ یہاں پر شرعی باندیوں کا ذکر ہے تو یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ فی زمانہ پوری دنیا میں کوئی کنیز باندی موجود نہیں، تو اب حلال طریقہ صرف ایک ہی ہے، نکاح کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی حلال طریقے کی راہ نہیں۔ ایک نکاح کرنا، ایک سے زائد نکاح کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ مسئلہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر کسی کو طاقت ہے اور وہ 4 نکاح کرتا ہے، 4 ازواج اپنے نکاح میں رکھتا ہے، تو شرعی طور پر اس کو کوئی ملامت نہیں ہے، مگر ضروری ہے کہ وہ سب کے حقوق ادا کرے جس طرح اسلام کی تعلیمات ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، چاہے وہ امانتیں اللہ کی ہوں یا مخلوق کی ہوں۔ آنکھ اللہ کی امانت ہے، آنکھ سے وہ دیکھے جو دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اسی طرح ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں۔ اسی طرح مخلوق کی امانت، کسی نے کوئی بات ہمیں امانتاً بتائی یا کسی نے کوئی چیز ہمیں امانتاً دی تو اس کے حقوق کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح عہد، اللہ کے ساتھ عہد ہے وہ بھی پورا کرنا ضروری ہے، اور جو مخلوق کے ساتھ عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نیک بندے جو کامیاب مومن ہیں وہ عہد بھی پورا کرتے ہیں اور امانت کا بھی خیال کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یعنی نمازوں کو ان کے وقتوں میں ان کے شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، فرائض اور واجبات، سنتوں اور نوافل سب کی نگہبانی رکھتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، مالک ہیں۔ کس کے مالک ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، کہ فردوس کی میراث پائیں گے، جنت الفردوس کے وہ مالک ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ثم جعلناہ نطفہ، پھر اسے پانی کی بوند کیا، یعنی آدم علیہ السلام کی نسل کو پانی کی بوند بنایا۔ فی قرار مکین، ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، یعنی ماں کے پیٹ میں، رحم میں، بچہ دانی میں۔ ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو علقۃ، خون کی پھٹک کیا، جمے ہوئے خون کی ایک بوند بنایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر خون کی پھٹک کو، جمے ہوئے خون کے اس نقطے کو گوشت کی بوٹی بنایا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں۔ فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی، یعنی اس میں روح ڈالی اور اس بے جان کو جاندار کیا، اسے بولنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت عنایت فرمائی۔ کیا رب کی شان و عظمت ہے
جس نے چربی کو دیکھنے کی صلاحیت دی، آنکھ وہ چربی ہے، جس نے ہڈی کو سننے کی صلاحیت دی، کان کی ہڈی کو، جس نے گوشت کی بوٹی کو بولنے کی صلاحیت دی، زبان کو۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، جو تمہارے نصیب میں عمر لکھی ہے وہ عمر پوری کر کے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، حساب کے لیے اور بدلے کے لیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ یہاں 7 راستوں سے مراد 7 آسمان ہیں، جو فرشتوں کے لیے چڑھنے اور اترنے کے راستے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں، سب کے اعمال، سب کی باتیں، سب کے افعال، سب کے کام اور سب کے سینوں میں جو راز ہیں سب جانتے ہیں، کوئی چیز ہم سے چھپی نہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے پر، بارش ایک اندازے پر، جتنا ہمارے علم اور حکمت میں مخلوق کی حاجتوں کے لیے چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارش جب برستی ہے تو ہماری حاجت کے مطابق برستی ہے، لیکن چونکہ ہم نے بارش کے جو قدرتی بارش کا نظام تھا اور زمین کا قدرتی نظام تھا اس کو ہم نے بدل دیا، تو اس سے یہ پانی ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اگر نظام بنائیں تو یہ بارشیں ہماری بہت زیادہ ترقی کا باعث ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاکستان کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان میں اسلامی نظام مصطفیٰ نصیب فرمائے اور اچھے حکمراں نصیب فرمائے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، وہ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، دریاؤں میں، نہروں میں، کنووں میں، سمندروں میں وہ پانی موجود رہتا ہے۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ جیسا اپنی قدرت سے نازل فرمایا ایسا ہی اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کو ختم کر دیں۔ بندے کو چاہیے کہ اس نعمت کی شکر گزاری سے حفاظت کریں، پانی کو ضائع نہ کریں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، تو اس سے ہم نے تمہارے لیے باغ پیدا کیے کھجوروں اور انگوروں کے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار باغ پیدا فرمائے، لیکن اکثر جگہ پر کھجور اور انگور کا ذکر ہے، کیونکہ کھجور اور انگور یہ 2 پھل ایسے ہیں جن سے فائدہ بہت طویل اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کو محفوظ رکھنا آسان ہے۔ کھجوریں کافی عرصے تک قائم رہتی ہیں اور خشک ہو جائے تو وہ چھوارے بن جاتی ہیں، انگور کو خشک کر لیا جائے تو وہ منقع اور کشمش بن جاتے ہیں، جو انگور سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں۔ باقی جو پھل ہیں ان کو سنبھالنا، ان کو محفوظ کرنا، 1-2 سال کے لیے رکھنا بہت مشکل ہے اور اس میں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں، پھل ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ یعنی سردی، گرمی وغیرہ موسموں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف تمہیں پھل عطا فرمائے، طرح طرح کے، تم ان موسموں میں مختلف پھل کھاتے ہو اور عیش کرتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، اور وہ درخت پیدا کیا کہ طور سینا سے نکلتا ہے، اس درخت سے مراد زیتون ہے۔ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ،
लेकर उगता है तेल, वस्सिब्ग़ लिलआकिलीन, और खाने वालों के लिए सालन। ये इसमें अजीब सिफत है, अजीब खूबी है कि जैतून का तेल वो तेल भी है, मनाफे और फवाइद तेल के इससे हासिल किए जाते हैं। जिस तरह तेल इस्तेमाल होता है, जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जलाया भी जाता है, दवा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और सालन का भी काम देता है कि सिर्फ जैतून का तेल हो तो उसे रोटी से खा सकते हैं। जैतून के तेल को और जैतून फल को इस्तेमाल करना सुन्नत मुबारक है। इससे बहुत सारे फवाइद हैं और बेशुमार बीमारियों से इंसान महफूज रहता है। व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा, और बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में समझने का मकाम है, जानवरों में जरूर तुम्हारे लिए इबरत है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, हम तुम्हें पिलाते हैं उसमें से जो उनके पेट में है, यानी तुम्हें दूध पिलाते हैं जो खुशगवार है, तबीयत के मुताबिक है और लतीफ और नरम ग़िज़ा है। दूध के जो फवाइद हैं दुनिया जानती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को खुसूसी अहमियत दी। अल्लाहु बारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हु, दूध के लिए हुजूर ने खुसूसी दुआ पढ़ी। वलकुम फीहा मनाफ़िउ कसीरा, और तुम्हारे लिए जानवरों में और बहुत से फायदे हैं कि इन जानवरों के बाल से, खाल से, ऊन से और दीगर चीजों से तुम काम लेते हो। व मिन्हा ताकुलून, और इनसे तुम्हारी खुराक है कि इन जानवरों को ज़िबा करके खा लेते हो। व अलैहा व अलल फुल्क तुहमलून, और इन जानवरों पर और कश्ती पर तुम सवार किए जाते हो। जानवरों पर तुम खुश्की में सफर करते हो और कश्ती पर दरियाओं समंदरों में सफर करते हो। सूरह मोमिनून का पहला रुकू मुकम्मल हुआ। इस रुकू में कितनी नेमतों का जिक्र है। अल्लाह ताला हमें शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए और नूर कुरान पाक से हमारे क़ुलूब को रोशन मुनव्वर फरमाए। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।